اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو کرنا جا رہی ہے. پنجاب کے اندر ایک ویکیوم ہے, اس ویکیوم کو فل ہونا چاہیے. تحریک انصاف کی گورننس کے اوپر بہت سارا سوال ہے پنجاب کے اندر, لیکن جن لوگوں کے سہارے پیپلز پارٹی کھڑے ہونا چاہتی ہے وہ یہ لوگ ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک مختصر دورہ تھا, اور ظاہر ایک مختصر دورے میں مطلب ہم ایک دم سے اتنا بڑا ریوائیول کا پلان تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے. اور فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں کافی عرصے سے کیونکہ پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں, اور پچھلا الیکشن بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی لڑا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ باتیں جو وہ کرتے تھے وہ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, تو وہ آپ کو اس کا بڑا جو ہے وہ جواب دیں گے, ایسا کہ جو شاید ان کی پہلی جو سٹینڈ ہے اس سے مختلف ہو. اب بات یہ جب آپ دوسری پارٹیز میں ہوتے ہیں تو ظاہر الزامات کی سیاست ہمارے ملک میں بہت پاپولر ہے. تو سارا دن ویسے بھی جو ابھی حکومت ہے آپ کو یاد ہوگا سارا دن اب بھی الزام لگاتی ہے, پہلے بھی کئی سال ایک دہائی سے الزامات لگا رہے ہیں, لیکن آج تک تقریباً کل میں دیکھ رہی تھی 45 کیس اب تک جو ہے وہ بن چکے ہیں نیب میں اور دوسرے اداروں میں, اور ان کیسز میں ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جو ثابت ہوا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا فیس کوئی ایک شخص نہیں ہے, اور لیکن فیصل صالح حیات صاحب ضرور پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, اور پچھلے الیکشن میں ان کو بہت لیڈ تھی, اچھی خاصی لیڈ تھی, اور ان کی جو ووٹس تھے جو ضائع کیے گئے وہ اتنے زیادہ ضائع کیے گئے کہ وہ لیڈ ان کی اس میں جو ہے وہ بیچ میں گم گئی. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت سے اور بھی لوگ ہیں, اور جیسے جیسے ہم الیکشن کے پاس جائیں گے تو صورتحال واضح ہوگی. لوگ جو ہیں وہ اس جماعت سے پی ٹی آئی سے جو کہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے, ظاہر انہوں نے اگلا الیکشن اگر لڑنا ہے تو پھر وہ اپنے فیصلے کریں گے. آخری سال آپ کو پتہ ہے الیکشنئرنگ کا ہوتا ہے. اب سمجھتے ہو ایک دورے کی بیس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ, اور ایک شخصیت پر اتنا میں سمجھتی ہوں ہمیں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے. فیصل صالح نہیں, ان کو ذمہ داری یہ دراصل سونپی گئی ہے, جو 3-4 لوگوں کو باقاعدہ طور پر زرداری صاحب نے ذمہ داری سونپی ہے, ان میں سے ایک فیصل صالح حیات ہے. دیکھیے ذمہ داری ابھی تک پنجاب کی حد تک اگر آپ کہہ رہے ہیں جی تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ تو اسی وقت سونپی جائے گی. ابھی ہماری پنجاب کی جو آرگنائزیشن ہے وہ تحلیل ہوئی ہے, اور اس کی چیف آرگنائزر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. اب جب تک نئی آرگنائزیشن اناؤنس نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتی کسی ایک شخص کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے. ہاں ضرور ذمہ داری کوئی اور پولیٹیکل ذمہ داری تو ظاہر ہے دی گئی ہوگی, لیکن آفیشیل ذمہ داری آفیشیل شاید اس طرح سے نہ ہو, لیکن جن چند لوگوں سے ملاقاتیں کی, 1 گھنٹے کی ملاقات تقریباً فیصل صالح حیات صاحب سے بھی اور بھی لوگوں سے, خیر میں ان سے آگے بڑھتا ہوں. پیپلز پارٹی نے جس طرح اپنے ووٹ بینک کو کسی حد تک کم کیا پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اور اسی طرح سے جو الزام ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ سکڑ کے صرف سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے ایک صوبے کی, تو اس الزام کے پیچھے جو بہت سارے لوگ اس کا جواز پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو اپنا فیس بنا لیا ہے گزشتہ 7-8 سالوں میں, ان لوگوں کے ان فیسز کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ڈنٹ پڑا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو اب ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے تھا, خاص طور پر پنجاب میں جہاں ایک طرف وہ پی ایم ایل این کا بھی گڑھ سمجھا جاتا ہے, جہاں تحریک انصاف بھی وہاں پر اپنے وجود رکھتی ہے, ایسے لوگ سامنے آئیں کہ جن کے اوپر کوئی بیگیج نہ ہو؟ دیکھیے ہمارے اکثر لوگ جو ہمارا فیس تھے اور ہمارے نظریاتی لوگ تھے وہ تمام تو ابھی جا کر پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ یہ وزیر خزانہ, اس سے پہلے وزیر خزانہ, اور اگر آپ لسٹ نکال لیں اور اس پر آپ نشان لگانے لگے ان کے نام کے آگے, تو اکثر جو منسٹرز ہیں وہ تمام وہ ہیں جو مانگے تانگے کے ہیں. لہٰذا وہ فیس جو ہمارا آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں تو اب تو وہی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں کہ جو واقعی جو ہے ایک اپنی ٹھوس نظریات پر حالات سے ماورا جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں وہ مجھے ان میں کوئی ایسا شخص اب نظر نہیں آتا جس نے پارٹی سوئچ کرنی تھی یا جس نے اپنی وفاداری تبدیل کرنی تھی وہ تو تبدیل کر گئے جیسے ہی ہم الیکشن ہارے. اب ان حالات میں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں تو سمجھتی ہوں بہت احترام کے لائق لوگ ہیں اور بڑے قابل تحسین لوگ ہیں جو کہ اس حالات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کے کھڑے ہیں.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ چونکہ اب جیسے جیسے ایک سال پہلے آپ کو پتہ ہے الیکشنئرنگ شروع ہو جاتی ہے اس ملک میں، لہٰذا جیسے جیسے وہ ایک سال کا عرصہ، اب یہ ایک سال ہی رہ گیا بیچ میں، تیسرا سال کمپلیٹ ہونے کو آ رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے الائنسز بنائیں گے، اپنی الائنمنٹس بنائیں گے. میں اسی آخری سوال پہ، اور آخری سال جو الیکشن کا آپ جیسے فرما رہی ہیں، ماحول اگلے 6 ماہ کے بعد باقاعدہ طور پر الیکشن کا بن جائے گا پاکستان میں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ تقریباً 11 ضمنی الیکشن ہوئے اس سال کے اندر پاکستان کے مختلف صوبوں میں. ان میں سے ایک الیکشن قومی اسمبلی کا NA-249 ضمنی پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی. باقی سارے الیکشن میں پیپلز پارٹی ہمیں نظر اس طرح سے کامیابی کے پوڈیم پر نظر نہیں آئی. خوشاب کے اندر پنجاب میں تو انتہائی بدترین شکست پیپلز پارٹی کو ملی. گلگت بلتستان میں بھی کامیابی اس طرح سے نہیں مل سکی. اب ایک چیلنج آگے آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، تو جو الیکٹرل پالیٹکس ہے ضمنی الیکشن کی حد تک، اس میں بھی ہمیں پیپلز پارٹی کو بہت کامیاب ہوتی نظر کیوں نہیں آ سکی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں ان کو جیتتی ہی حکومت ہے، جو اس ملک کا رواج ہے. لیکن ان ضمنی انتخابات میں حکومت کو شکست فاش ہوئی اور اکثر ضمنی انتخابات حکومت نے ہارے ہیں. اور پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون، اور جب تک یہ الیکشنز ہو رہے تھے پی ٹی ایم انٹیکٹ تھی، پی ٹی ایم جیتتی رہی، اور سندھ کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی رہی. اور اگر اس میں کسی کو تشویش کا ہونی چاہیے تو وہ حکمران جماعت کو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پے در پہ الیکشن جو ہے وہ ہارتے گئے. جہاں تک آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی ہے، وہ الیکشن ایک بہت متنازع الیکشن ہے، اور اس الیکشن میں بار بار ووٹ گن کر پاکستان پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی نشستیں بھی واپس دی گئیں. اور اسی طرح کے حالات اب کشمیر میں بھی بنیں گے، اور یہ بھی ایک اس ملک کی سیاست کا حصہ ہے کہ کشمیر کا الیکشن بھی اسی کو دیا جاتا ہے جو کہ سینٹر میں ہوتا ہے. لہذا اب دیکھتے ہیں کہ کس یہ تو پلوشے پر جب آپ کی 2008 سے 13 تک حکومت تھی تو کشمیر میں آپ کی حکومت تھی، 2013 سے 18 تک نون لیگ کی حکومت تھی تو کشمیر میں نون لیگ کی حکومت تھی، تو یہ تو پھر ہر دور میں ایسا چلا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ بائی الیکشن حکومت جیتتی ہے، لیکن اس دفعہ حکومت کے خلاف اتنا سینٹیمنٹ تھا کہ حکومت پہ در پہ الیکشن ہاری. جہاں ان کا وزیر اعلیٰ اپنا بیٹھا تھا وہاں سے بھی ہاری، کے پی کے سے بھی ہاری، سندھ سے بھی ہاری. لہٰذا اس دفعہ وہ حالات نہیں ہے جو کہ ہر دفعہ ہم سمجھتے تھے کہ ہر دفعہ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بائی الیکشن میں حکومت کو ایج حاصل ہوتی ہے، انتظامیہ ان کی ہوتی ہے، ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے ریاستی، اس کے باوجود لوگوں نے اپنا ورڈکٹ دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیر کے الیکشن میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک مداخلت ہوتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ بلاول بڑی پہل کر چکے ہیں، وہ کشمیر پہنچ گئے ہیں، ان کے جلسے شروع ہو گئے ہیں. ابھی پی ایم ایل این وہاں نہیں گئی، ابھی تحریک انصاف نے اس طرح سے کام نہیں کیا، لیکن بلاول وہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.